ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو انٹروڈیوس کرایا کہ وہ لوگ جو آئی وی ایف یا آئی او آئی جیسے پروسیجر کے لیے ریجیکٹ ہو جاتے تھے ان کو ہم کیسے دوبارہ سے سکسیزفل بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ This is Dr. Saima Zahoor and I'm doing my practice as a clinical acupuncturist and expert of holistic medicine. So today I'm going to discuss about what are the benefits of acupuncture for pre-IVF and IOI procedures. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو انٹروڈیوس کرایا کہ وہ لوگ جو آئی وی ایف یا آئی او آئی جیسے پروسیجر کے لیے ریجیکٹ ہو جاتے تھے ان کو ہم کیسے دوبارہ سے سکسیزفل بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا آپ کو شاید بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن ایسا ہونا اور ایسا پیشنٹ کو دوبارہ سے اس کو پریپیئر کرنا یہ بہت ایک چیلنجنگ اور ایک مشکل کام ہے۔ میں کیونکہ یہ دیکھ چکی تھی کہ ڈفرینٹ آئی وی ایف سینٹر کے ساتھ ابراڈ میں جو ہے اکثر ایکوپنکچر کے کلینک ہوتے ہیں، تو میرا یہ ویو تھا کہ ہم بھی پاکستان میں اس آئیڈیا کو جو ہے یوٹیلائز کریں اور ہم آئی وی ایف کے پیشنٹس کو ہیلپ کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے جب پری آئی وی ایف کے پیشنٹس ایسے دیکھے جو کہ 2 سے 3 بار ریجیکٹ ہو چکے تھے، تو ان کی ساری رپورٹس، پیتھولوجیکل کنڈیشنز، ان کی ساری جو کیس ہسٹری تھی اس کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ پیشنٹ کو پراپرلی ایویلویٹ کریں کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ، کہ کیا ریزن ہے ریجیکشن کی اور یہ کیوں سکسیزفل نہ آ رہا، کیونکہ جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ پیشنٹس کی اپنی کیس ہسٹری ہوتی ہے اور کوئی بھی کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے پیشنٹ کی ایویلویشن پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہوتا ہے، اس کی ساری رپورٹس دیکھنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے ٹریٹمنٹ پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں۔ اور ٹریٹمنٹ پروٹوکول کو بھی سلیکٹ کرنے سے پہلے ون تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از دا ڈائگنوسس آف پیشنٹ۔ میں ان کلینکل ڈائگنوسس کی بات نہیں کر رہی، ہماری اپنی چائنیز میڈیسن کی ایک علیحدہ سے ڈائگنوسس ہوتی ہے جس میں ہم پیشنٹ کی پلس ریڈ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پلس ہوتی ہے اس کو دیکھنے سے 6 پلسز کو آپ جب فیل کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فی الوقت اس جو پیشنٹ ہے اس کی کس میریڈین کی انرجی کیا ہے اور وہ کس آرگن کو جو ہے اپسیٹ کر رہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ہمارا جو ہولسٹک سائنس کا ایک رول ہے جو کہ اس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے دوسروں سے بالکل چینج اور ڈفرینٹ ہے۔ سو بیسیکلی جب ہم اس ڈائگنوز کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو اسی کی جو پریزنٹنگ کمپلینس ہیں اس کے اکارڈنگ لے کے چلیں، نہ کہ یہ ہے کہ ہم نے کک بک رکھی ہوئی ہے اور ہم ہر ایک پیشنٹ پہ وہی کچھ کرتے جائیں گے جو باقیوں پہ کیا ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لینا۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کی کیس ہسٹری اور اس کی ایویلویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کو اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں پورا ہمارا 3 منتھس لگتے ہیں جس میں ہم پیشنٹ کی جو باڈی ہے اس کو ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی ہارمونل امبیلنس ہے، اگر اس کو پی سی او ایس ہے، اگر اس کو فائبرائڈز ہیں یا انڈومیٹریوسس ہے یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کا آئی وی ایف جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے یا سکسیزفل نہیں ہو سکا، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کریں۔ اور ابھی تک الحمدللہ ہم نے جتنے بھی پیشنٹس ٹریٹ کیے ہیں آئی وی ایف کے وہ سکسیزفل رہے ہیں اور اس میں سکسیس ریٹ ہمارا اچھا رہا ہے۔ اور بیسیکلی میرا یہ مقصد ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ اس ٹریٹمنٹ کو انٹروڈیوس کرائیں تاکہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بڑی ہیلپ ہے یہ، اور ان جو لوگوں کو ایموشنلی دیکھنا جو کہ ایک ریجیکشن کے فیز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت مشکل اور ایک بہت تکلیف دہ ایک بات ہوتی ہے۔ جب ہم اس چیز میں ان کو ایکوپنکچر سے ہیلپ کرتے ہیں تو وہ ریڈی ہو جاتے ہیں، جو پیشنٹ ہے فیمیل وہ ریڈی ہو جاتی ہے کہ جب اس کا آئی وی ایف ہوتا ہے تو وہ سکسیزفل رہتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے بارے میں جو ہے اویئرنیس ملی ہوگی۔ مجھے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کافی کوئریز مجھے ملتی ہیں۔ سم ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیشنٹ آر ریڈی ٹو نو اباؤٹ ایکوپنکچر، لیکن سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے۔ پیشنٹ ٹو پیشنٹ تو ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آج آن لائن میں اس طرح سے اس کی ڈیٹیلز بتاؤں
تاکہ اسپیسیفکلی لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. جو بھی کوئی سنے, جس کو بھی اس کی ضرورت ہے, دی کین کانٹیکٹ اس, اور ہم ان کی اس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ان کو پریپیئر کریں فار اے ہیلدی اینڈ سکسیزفل آئیڈیا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ایکوپنکچر کی سروسز ریکوائرڈ ہیں یا آپ مجھ سے اس کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں اور کنسلٹیشن بک کرانا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.